ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی سین میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور نے حکم صادر فرمایا کہ بیٹھ جائیں۔ ابھی یہ صحابی رسول جوتوں کی جگہ پر کھڑے ابھی جوتا اتار رہے تھے کہ حضور کا حکم مبارک قوت سماعت سے جا ٹکرایا۔ اب باعث ادب یہ تھا کہ فوری حکم کی تعمیل کی جاتی۔ قربان جو وہیں جوتوں پر بیٹھ گئے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ محبت اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کفار کے ساتھ میدان جنگ میں تلوار چلایا کرتے تو تلوار کے ساتھ ساتھ اشعار بھی دہرایا کرتے، اور ان کے اشعار اتنے دل فریب ہوتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ان کے اشعار دہراتے جاتے، صحابہ کا جذبہ بڑھاتے جاتے۔ 7 ہجری کو جب مسلمان قضائے عمرہ کو ادا کرنے کے لیے مکہ پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار انہی صحابی کے ہاتھ میں تھی، اور یہ اس طرح داخل ہوئے کے ساتھ اشعار پڑھ رہے تھے، اور کفار مکہ پر ان کے اشعار ان کی زخموں پر کاری ضرب کی طرح لگ رہے تھے۔ یہی صحابی رسول ہیں جو سب سے پہلے میدان جنگ میں پہنچ جایا کرتے اور سب سے آخر پر میدان جنگ سے باہر نکلتے۔ کہیں کوئی مشرک اگر غلطی سے بچ گیا ہو تو اسے جہنم واصل کر کے پھر واپس آؤں، اور یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قربان جاؤں کتنا خوبصورت دور تھا، دکھا دے تصور منظر وہ صبح شام تم، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تم۔ قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبی۔